اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم، اس کی توفیق اور اس کی عطا سے آج کا دن یہ ہمارے لیے بڑا خاص دن ہے کہ آج رب تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا تو اس کی توفیق سے ہم اس مبارک کتاب جو سرکار سیدنا سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کے ملفوظات پر مشتمل ہے، آج اس کا آغاز ہو سکے گا انشاءاللہ۔ ملفوظات یہ لفظ سے بنا ہے۔ ملفوظات، ملفوظ مانے کہا ہوا بات، اور ملفوظ کی جمع ملفوظات یعنی باتیں۔ جو اصناف سخن ہیں یعنی بنیادی طور پر کلام کی دو قسمیں، ایک ہے نظم اور ایک ہے نثر۔ نظم جس میں شعر کے ذریعے ایک خاص وزن اور خاص پیمانے پر اپنی بات کا اظہار کیا جاتا ہے، اپنے مافی ضمیر کو رکھا جاتا ہے، اور دوسرے نثر جس میں باضابطہ کوئی وزن اور پیمانہ نہیں ہوتا، جس طرح ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یہ نثر ہے۔ اور نثر کے بھی کئی اصناف ہیں، اس میں سے ایک صنف یہ ملفوظات کی، کہ کوئی کسی کی مجلسی باتوں کو تحریر میں لے آئے۔ تو یہ جو ملفوظاتی ادب ہے یعنی اصناف سخن سے جو ملفوظات کی قسم ہے اور ملفوظات کی صنف ہے، اس میں یہ کتاب جو حضرت سرکار سیدنا محبوب الہی کے ملفوظات ہیں، یہ اس میدان کی پہلی باضابطہ مؤرخ اور مکمل کتاب ہے۔ اس سے پہلے ملفوظات کی اس طرح کی کوئی اور کتاب ملفوظات کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مکمل بھی ہے اور مؤرخ بھی ہے، یعنی تاریخ وار کہ کس تاریخ کو کس دن کس سن میں وہ مجلس ہوئی، اور جامع ملفوظات یعنی ملفوظات جمع کرنے والے کو کس دن کس سن اور کس تاریخ میں صاحب ملفوظ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور تقریباً وقت کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور مؤرخ ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل بھی ہے، یعنی جس صورت میں ملفوظات جمع کرنے والے کے سامنے اس کی طباعت ہوئی، اسی صورت میں آج تک یہ مکمل طور پر محفوظ ہے، اگرچہ اس کی طباعت کی کثرت کی وجہ سے کہ بہت زیادہ اس کے ترجمے بھی ہوئے اور بہت زیادہ اس کی طباعت بھی ہوئی ہے، اصل میں فارسی زبان میں، بعد میں پھر بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اردو میں بھی اس کے کئی ترجمے موجود ہیں۔ تو ترجمے کی کثرت اور جو چیز زیادہ ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہے، کثرت سے نقل در نقل اس کا ہوتا ہے، تو اس کے اندر کچھ معمولی چینجنگ اور رد و بدل ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کے جو محققین ہیں، اس کتاب پر باریکی سے نظر رکھنے والے اہل علم ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مختلف نسخوں کے درمیان تھوڑا بہت بدلاؤ اور چینجنگ الفاظ کے درمیان اور عبارات کے درمیان یہ موجود ہے، مگر ان میں جو سب سے زیادہ معتبر نسخہ اور معتبر ترجمہ ہے وہ ہمارے پیش نظر ہے۔ یہ طباعت کے اعتبار سے تو مکمل ہے، لیکن ملفوظات کے اعتبار سے جو حضرت امیر اعلی حسن سجزی دہلوی علیہ رحمت و رضوان جو جامع ملفوظات ہیں، جنہوں نے ان ملفوظات کو جمع کیا، انہوں نے سرکار محبوب الہی کی باتوں کو ہزاروں صفحات میں جمع کیا، اس لیے کہ یہ تقریباً 15 سال کی مجلسوں کی یادداشت ہے۔ کتنے؟ 15 سال کی، تو ہزاروں صفحات میں یہ مجلسیں تھیں، مگر خود جامع ملفوظات نے یعنی حضرت امیر حسن اعلی سجزی نے اس کا خلاصہ کیا، اس کو مختصر کیا، اور مختصر کر کے وہ کتاب بنائی جو ابھی ہمارے سامنے جس کا ترجمہ ہے۔ باقی وہ پورا خزانہ جو ہزاروں صفحات پر تھا وہ آخری حیات تک ان کے پاس محفوظ رہا، اور پھر ان کی وصیت کے مطابق ان کی قبر کے بازو میں ایک قبر بنا کر اس قبر میں ان ہزاروں صفحات کے مسودات کو اس میں دفن کر دیا گیا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ جو اصل کاپی ہے اور مسودات ہیں جو اس کتاب سے بہت زیادہ تھا مقدار میں اور کمیت میں،
اس کو میرے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ تو آج بھی ان کی قبر شریف جہاں دولت آباد شریف میں ہے وہاں دو قبریں ہیں، ایک قبر ان مسودات کی اور ملفوظات کی ہے اور ایک قبر میں آپ خدا آرام فرمائیں۔ تو اس طرح اس اعتبار سے تو مکمل ہمارے سامنے نہیں جتنا انہوں نے جمع کیا تھا، لیکن عام طور سے مصنفین کی یہ عادت رہی کہ اگر ان کی کتاب میں بہت زیادہ تفصیل ہو جاتی تو وہ پڑھنے والوں پر بار اور بوجھ نہ ہو، اس کا خیال کرتے ہوئے کتابوں کو وہ مختصر کر دیتے۔ بہت سارے مصنفین نے اس طریقے کو اپنایا، اسی طور پر حضرت امیر اعلی حسن سجزی نے بھی کیا، اور یہ کتاب طبعات کے اعتبار سے جو ہمارے سامنے ہے مکمل ہے، مگر اصل مسودات کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 15 سال کی یادداشت تھی۔ سن 707 ہجری پہلی حاضری، یا یوں کہہ لیں کہ پہلی مجلس جس میں پہلی مرتبہ حضرت امیر حسن اعلی سجزی نے پہلی مرتبہ پہلا ملفوظ سرکار محبوب الہی کا لکھا، وہ سن 707 ہجری میں شعبان کا مہینہ 3 تاریخ اور اتوار کا دن۔ یہ اتفاق ہے کہ ہم بھی ملفوظات کا جو آغاز کر رہے ہیں تو یہ اتوار کا دن، یہ بیان میں آغاز ہے اور وہ اس کے وجود میں آغاز تھا، لیکن یہ ایک خوبصورت اتفاق ہے کہ ایک مناسبت ہے اتوار کی۔ تو 3 شعبان اتوار کا دن 707 ہجری کو پہلا ملفوظ لکھا گیا، اور آخری ملفوظ 20 شعبان اتوار ہی کا دن سن 723 ہجری میں لکھا گیا۔ 707 سے 723 ہجری 15 سال بنتے ہیں۔ 15 سال میں اچھا یہ روزانہ کی حاضری حضرت امیر کی ہے، بارگاہ سلطان المشائخ میں روزانہ کی حاضری نہیں تھی، اس لیے کہ یہ جو تھے یہ کاروباری بھی تھے، تو کاروبار کے سلسلے میں باہر بھی ان کا آنا جانا ہوتا تھا۔ جب دلی شریف میں حاضر رہتے تو بارگاہ محبوب الہی میں حاضر ہوتے۔ تو 15 سال میں 188 مجلسوں میں حاضر ہوئے۔ 15 سال میں 188 مجلسوں میں سرکار محبوب الہی کی حاضری کا شرف ان کو حاصل ہوا، اور 188 مجلسیں انہوں نے لکھی۔ کتنی؟ 188 مجلسیں یہ ہمارے سامنے۔ اول جب یہ حضرت امیر کے سامنے چھپی تو اس کی 4 یا 5 جلدیں ہوا کرتی، 4-5 جلدیں تھیں، اس لیے کہ خط اس وقت اتنا باریک نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ اس سے پہلے بھی کسی موقع پر میں عرض کر چکا ہوں کہ کوئی چیز جب وجود میں آتی ہے تو وہ اس کی شکل بڑی ہوتی، اور پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے چیزیں چھوٹی شکل پاتی جاتی ہیں۔ تو خط بڑے ہونے کی وجہ سے اوراق زیادہ لگتے تھے، تو وہ ضخامت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو 4 یا 5 مجلدات پر اس کو تقسیم کیا گیا تھا، لیکن موجودہ وقت میں یہ ایک ہی جلد میں چھپتی، اور ہمارے سامنے بھی جو اس کا مترجم نسخہ ہے وہ ایک ہی جلد والا ہے۔ حضرت امیر اعلی سجزی کا بھی تھوڑا سا تعارف حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ ان کا یہ بڑا احسان ہے کہ ان کے ذریعے یہ قیمتی خزانہ ہم تک پہنچا۔ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے سرکار سیدنا محبوب الہی کے اقوال اور ملفوظات اور حالات زندگی کو جمع کیا، اور خود حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک ملفوظ منسوب ہے جس کو افضل الفوائد کہا جاتا ہے، ایک قوام العقائد ہے، اور اسی طرح ایک نظامی بانسری ہے جو ایک غیر مسلم تھے کمار ہردیو، پھر بعد میں وہ مسلمان ہوئے سرکار کی صحبت سے، انہوں نے جمع کیا تھا، پڑھنے لائق کتاب ہے، بہت خوبصورت روز نام چاہے۔ یعنی وہ مجھ کو پڑھنے کے اعتبار سے اس سے زیادہ دلچسپ اور اس سے زیادہ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ کی جو تصویر کشی انہوں نے کی ہے وہ انتہائی قریب کی تصویر، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک احساس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نظامی بانسری۔ لیکن استناد اور اعتبار کے لحاظ سے، اپنے معتبر ہونے کے لحاظ سے اور اپنے مستند ہونے کے لحاظ سے اس سے زیادہ مستند ملفوظات کی کوئی اور کتاب موجود نہیں، یہ سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط اور مستند کتاب ہے۔ حضرت امیر حسن اعلی سجزی، ان کی پیدائش بھی کہاں کی ہے؟ جہاں کی محبوب کی پیدائش بدایوں شریف میں۔ غالباً ممکن ہے کہ مٹی کی وہی قربت انہیں
دلی شریف میں بھی قریب کھینچ لائی اور انہیں بارگاہ محبوب الہی کا اتنا قرب حاصل ہوا، مگر یہ کہ بدایوں شریف میں سرکار محبوب الہی سے ان کی کوئی شناسائی نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی پیدائش کے بھی پہلے سرکار محبوب الہی بدایوں سے ہجرت کر کے دلی تشریف لا چکے، بدایوں شریف میں پیدا ہوئے اور ہاشمی خاندان سے ہیں، یعنی سادات سے ہیں، حضرت سرکار سیدنا امیر حسن اعلی سجزی، اور یہ بھی ماوراء النہر یعنی ایران میں صوبہ سیستان کے رہنے والے ہیں ان کے آبا و اجداد، اور اسی نسبت سے انہیں سجزی کہا جاتا ہے۔ سجزی، سجستانی اور سیستانی یہ سب ایک ہی نسبت ہے، تینوں ایک ہی نسبت ہے، یہ سجزی سے معروف ہیں۔ بدایوں میں پیدا ہوئے، پھر دلی تشریف لائے بڑے ہوئے تو، اور جب دلی تشریف لائے تو اول بادشاہوں کی غلامی ہاتھ آئی۔ غیاث الدین بلبن کا زمانہ تھا، غیاث الدین بلبن کے ولی عہد سلطان محمد بلبن شہید، جو غیاث الدین بلبن ہی کے عہد حکومت میں ملتان میں ایک جنگ میں شہید ہوئے، یہ ان کے یہاں نوکری کیا کرتے تھے، ان کے خادم خاص تھے۔ پھر ان کے گزر جانے کے بعد اور بلبن سلطنت کا جب خاتمہ ہوا تو پھر جلال الدین خلجی کے یہاں بھی رہے، اور پھر ان کے بعد علاء الدین خلجی کے یہاں بھی رہے، اور پھر تقدیر ان کو دنیا کی نوکری سے اس سلطان آخرت اور سلطان المشائخ کی نوکری تک لے آئی۔ ایک زمانے تک انہوں نے بادشاہوں کی غلامی کی، لیکن دیکھیے کہ اللہ والوں کی غلامی کا کیا اثر ہوتا ہے۔ کئی بادشاہوں کی نوکری کی، مگر اس حوالے سے ان کا کوئی تعارف دنیا میں موجود نہیں، ہم نہیں جانتے ان کو، ہم نہیں پہچانتے، لیکن آخرت سے تعلق رکھنے والے ایک ہی شہنشاہ کی غلامی کی، ایک ہی سلطان کی غلامی کی، اور ایک شہنشاہ روحانیت کی غلامی نے قیامت تک کے لیے ان کو زندہ کر دیا، اور آخرت میں بھی ان کا ایک مقام ہوگا انشاءاللہ، کہ ان کے دامن سے بھی میں سمجھتا ہوں لاکھوں لوگ وابستہ ہوں گے، کہ جو ان کے ذریعے سرکار محبوب الہی کا زمانہ تو انہوں نے نہیں پایا، لیکن انہوں نے جو سرکار سیدنا محبوب الہی کی بارگاہ کا نقش جو اس کتاب میں سمویا، جو تصویر کشی کی، اس کے ذریعے جو قیامت تک لوگوں کو محبوب الہی کی بارگاہ سے وابستگی نصیب ہوگی، وہ سب انشاءاللہ انہی کے دامن اور انہی کے پرچم تلے بارگاہ الہی میں محشر میں حاضر ہوں گے۔ شروع میں رب جس پر کرم فرمانا چاہے، مینوش تھے، کیا تھے؟ مینوش تھے، مینوشی کیا کرتے تھے، لیکن رحمت حق بہا نمی جویر، رحمت حق بہا نمی جویر، مولا ہمارے لیے بھی اس خوبصورت آغاز کے صدقے کوئی بہانہ عطا فرما دے، اور یہ بہانہ ہی ہے یقیناً رب نے اگر ان اللہ والوں کی بارگاہ اور ان کے ملفوظات اور ان کی مجالس تک اگر پہنچایا ہے تو یقیناً یہ بہانہ ہے، ہمیں اس کی بارگاہ سے حسن ظن ہے اور یقین ہے کہ وہ ضرور ان اللہ والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے گا، قبر میں بھی ان کے جلووں کی روشنی ملے گی انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی حشر ان اللہ والوں کے ساتھ ہوگا۔ مینوش تھے، مگر ایک دن ہوا یہ، اچھا وہ ابھی آگے جو ان کے اشعار آئیں گے اس سے پتہ چلے گا کہ حضرت امیر خسرو سے شناسائی تھی۔ اب جب امیر خسرو سے شناسائی ہو اور محبوب الہی سے شناسائی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مشک کی ڈبیا جیب میں رکھ کر گھومے اور خوشبو نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ امیر خسرو سلطان المشائخ کی خوشبو کا نام ہے۔ میرا یقین ہے کہ لوگ ان کو کم جانتے ہوں گے، لیکن یہ جہاں رہتے ہوں گے ان کے ذریعے محبوب الہی کو زیادہ جانتے ہوں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار محبوب الہی کا ذکر انہوں نے نہیں سنا ہوگا، اور اس کا ذکر ابھی انہوں نے آگے اشعار میں کیا ہے۔ تو سرکار محبوب الہی سے شناسائی تو دلی آنے کے بعد رہی ہوگی، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ شاید خانقاہ میں بھی ان کی آمد و رفت رہی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آمد و رفت ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، مگر وہ جو دیکھنے کا ایک خاص زاویہ ہوتا ہے، ایک خاص نظر جو دیکھنے کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ نظر بدل جاتی ہے تو نظارہ بدل جاتا ہے، نظارہ ہوتا وہی ہے، نظارہ وہی ہوتا ہے، مگر جب دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے تو گویا وہ منظر بھی کیا ہوتا ہے، چینج ہو جاتا ہے۔ تو محبوب الہی کو یوں دیکھتے رہتے تھے اور شاید ان کی محفل میں بھی آ کر بیٹھتے تھے، مگر وہ نظر جو عاشق کی نظر ہوتی ہے وہ نظر حاصل نہیں ہوئی تھی۔ جیسے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والے حضور سرکار سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، سرکار سیدنا فاروق اعظم، سرکار سیدنا عثمان غنی، مولا علی اور صحابہ جیسے جانثار بھی تھے، اور دوسری طرف ابو جہل اور ابو لہب جیسے بھی دیکھنے والے تھے۔ تو منظر وہی تھا، مگر دیکھنے والی نگاہیں یہ مختلف تھی۔
تو دونوں کی نگاہ سے جو نظر آتا تھا وہ نظر آنے والی چیز بھی کیا تھی؟ مختلف تھی. تو اسی طرح دیکھتے تھے، محفل میں حاضر ہوتے تھے، لیکن دیکھنے کا وہ انداز حاصل نہیں ہوا تھا. ایک دن ہوا یہ کہ سرکار محبوب الہی کی عادت کریمہ تھی کہ کچھ دنوں کے وقفے پر اپنے دادا پیر شیخ الاسلام سرکار سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی بارگاہ میں مہرولی شریف حاضری دینے جایا کرتے تھے کلو کھڑی سے. تو آپ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہاں حاضری دینے کے لیے گئے، فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد وہاں سے واپس ہونے لگے. تو اس زمانے میں راستے میں ایک باغ تھا جہاں لوگ تفریح کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور آیا جایا کرتے تھے. اس کو حوض شمسی کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ حوض شمسی. تو یہ مینوش تھے حضرت امیر حسن اعلیٰ سجزی، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کے مینوشی کر رہے تھے. تو جانتے تھے، شناسائی تھی، سرکار محبوب الہی گزر رہے ہیں، اچانک آنکھیں چار ہو گئی، نظر پڑ گئی، بہت شرمندہ ہوئے اور پریشان ہو گئے. اور بہت بڑے شاعر تھے، یعنی ان کی شاعری کی بلندی کا حال یہ تھا کہ بادشاہوں کے دربار میں ان کے کلام پڑھے جاتے تھے، اتنے عظیم شاعر تھے. اور غالباً اسی بنیاد پر حضرت امیر خسرو سے گہرا ربط اور گہرا تعلق تھا. ان کے کئی دیوان بھی اسی زمانے میں شائع ہوئے. لیکن دیکھیں ان دواوین کی بنیاد پر بھی، ان دیوانوں کی وجہ سے بھی یہ متعارف نہیں ہوئے، دیوان بھی ان کا تعارف نہیں بن سکے. بہرحال تو سرکار محبوب الہی کو دیکھا اور بے اختیار رونے لگے اور اپنی ٹوپی جو لگائی تھی اتار کے سرکار محبوب الہی کے قدموں میں ڈال دیا اور اشعار کہے. وہ اشعار یہ تھے: سالہا باشد کے ماں ہم صحبتیں میں، سالہا باشد کے ماں ہم صحبتیں میں، غرض صحبت ہا اثر باشد کجاست، غرض صحبت ہا اثر باشد کجاست، زہدتاں فسق از دل ما کم نہ کرد، زہدتاں فسق از دل ما کم نہ کرد، فسق مایا بہتر از زہد شماست، فسق مایا بہتر از زہد شماست. انہوں نے اپنے ان اشعار میں یہ کہا کہ ایک زمانے سے میں اور آپ ہم صحبت ہیں، یعنی ایک زمانے سے ہم آپ کی صحبت میں آ رہے ہیں یا آپ کی صحبت میں رہتے ہیں. یا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی دلی میں رہتے ہیں، میں بھی دلی میں، یا یہ کہ سرکار سیدنا امیر خسرو کے ذریعے خانقاہ میں آمد و رفت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک زمانے سے ہم دونوں ہم صحبت ہیں، ہم آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. اگر صحبت کا اثر ہوتا ہے تو وہ اثر کہاں ہے کہ ہم آپ کی صحبت میں رہنے کے باوجود اس حال میں ہیں، ہم آپ کی صحبت میں رہنے کے باوجود اس حال میں ہیں. آپ کا زہد ہمارے فسق و فجور کو کم نہ کر سکا، آپ کا زہد، آپ کی پارسائی، آپ کا تقوی ہمارے فسق و فجور کو کم نہیں کر سکا. یوں لگتا ہے کہ ہمارا فسق و فجور آپ کے تقوی سے بہتر ہے. یہ کہا. سرکار محبوب الہی نے ان کو پکڑا اور تھوڑی دیر ان کو تھپ تھپاتے رہے ان کی دلجوئی کے لیے. تھوڑی دیر کھڑے ہوئے آپ ان کے ساتھ، گویا ان کو تسلی دیتے رہے اور دھیرے سے ایک جملہ ارشاد فرمایا: در صحبت اثر ہاست انشاءاللہ روزی باد، کہ سنو صحبت میں اثر ہوتا ہے. اور فرمایا اثر ہاست، ایک اثر نہیں، اثر ہا جمع ہے اثر کی. فرمایا صحبت میں بہت اثر ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ تم کو عطا فرمائے. اور آپ چل پڑے. آپ آ گئے دوسرے ہی دن کیا فرمایا تھا؟ در صحبت ہا اثر ہاست، صحبت میں بہت اثر ہوتا ہے. دوسرے ہی دن حضرت امیر بارگاہ محبوب الہی میں خانقاہ میں تشریف لائے، توبہ کی اور بیعت سے سرفراز ہوئے اور آپ سے مرید ہو گئے. اور پھر مرید ہو کر وہ مقام پایا جو شان آج ہمارے سامنے ان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو اللہ والوں کی بارگاہ سے مختلف لوگوں کو مختلف طرح کا قرب ملتا ہے نا. سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کو بھی ایک قرب ہے کہ اس قرب میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے. سرکار سیدنا امیر خسرو کو بھی ایک قرب ہے کہ اس قرب میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے. اسی طرح سرکار سیدنا امیر حسن اعلیٰ سجزی کا بھی ایک قرب ہے کہ اس میں ان کی کوئی مثال نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ خدمت لی
کہ اپنے محبوب کی زندگی کو ان کے ذریعے اس کی تصویر کو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے زندہ اور پائندہ فرما دیا۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہ توفیق ملی، مگر خاص ان پر یہ کرم ہوا کہ ان کی تحریر کو جو سند اور جو اعتبار حاصل ہوا، کسی اور کی تحریر کو وہ سند اور وہ اعتبار حاصل نہیں ہوا۔ بہرحال آپ پھر دلی شریف سے اپنے آخری زمانے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دولت آباد شریف منتقل ہوئے، اور پھر وہیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی قبر شریف بھی وہیں ہے، اور اصل جو ملفوظات کے مسودات تھے ان کو بھی ایک لحد بنا کر، وہیں ایک قبر بنا کر ان کو بھی دفن کر دیا گیا۔ پہلی مجلس، آپ سے عرض کیا میں نے کہ یہ ترجمہ ہے ہمارے سامنے، یہ فارسی متن نہیں ہے۔ پہلی مجلس اتوار، ماہ شعبان کی 3 تاریخ 707 ہجری، پروردگار کی رحمت کے امیدوار بندہ گناہگار حسن علی سجزی کو، جو اس تلقین کا لکھنے والا اور ان معانی کا جمع کرنے والا ہے، اس شاہ فلک جاہ ملک وسعت گاہ کی قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ اسی وقت اس آفتاب روشن ضمیر کے قطب کی بے نظیر نظر کے فیض سے اس کے باطن نے 4 طبع کی آلائش کا ترک اختیار کیا، اور اس کے سر کو اس ناسیہ اصفیہ کی کلاه 4 ترکی سے زینت ملی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ یہ گویا کہ یہ متن ہو گیا، یہ بات ہوئی حضرت امیر اعلیٰ سجزی کی، ان کا جو فارسی متن ہے اس کا ترجمہ۔ یہ فرماتے ہیں پہلی مجلس ہے، اتوار کا دن ہے، شعبان کا مہینہ ہے، اور اس کی 3 تاریخ ہے، سن ہے 707 ہجری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار یہ گناہگار بندہ یعنی حسن علی سجزی، جو ان تعلیمات کو لکھنے والا اور ان معانی کو جمع کرنے والا، یہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن، اس مہینے اور اس تاریخ کو اس شاہ فلک جاہ یعنی اس بلند مرتبہ اور ملک وسعت گاہ یعنی اس بلند مرتبہ اور عظیم سلطنت رکھنے والے شہنشاہ کی قدم بوسی کی دولت مجھے حاصل ہوئی، اور اسی محفل اور اسی مجلس میں آپ کی نظر مجھ پر ایسی پڑی کہ اس کے فیض سے باطن کی تمام گندگی دور ہو گئی۔ اسی حاضری میں کہتے ہیں آپ کی ایسی بے نظیر نظر پڑی کہ باطن کی ساری گندگی ختم ہو گئی۔ یعنی یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ظاہر پر بیس نہیں کرتا، ظاہر سے اس کا تعلق ہے، ظاہر سے اس کا تعلق ہے، لیکن بیس اس پر نہیں کرتا۔ اس کی بنیاد کس پر ہے؟ باطن پر۔ کس پر ہے؟ باطن پر، کہ باطن کی جو گندگی ہے اس کا دور ہونا ضروری ہے۔ باطن کی گندگی اگر دور نہیں ہوئی تو ظاہر کتنا بھی عمدہ اور کتنا ہی اجلا اور کتنا ہی خوبصورت بنا لیا جائے، اس کا کوئی اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں۔ اس لیے کہ جو ظاہر ہے اس پر مخلوق کی نگاہ پڑتی، ظاہر پر مخلوق کی نگاہ پڑتی۔ ہم آئینہ دیکھ کر اپنا ظاہر سنوارتے ہیں نا، آئینہ دیکھ کر، یعنی گویا ایک مخلوق ہم فرض کرتے ہیں اپنے سامنے کہ کوئی دیکھنے والا اگر ہمیں دیکھے تو ہم اس کو کیسے لگیں گے۔ آئینہ تو ہمیں یہی بتاتا ہے نا، لیکن ہم اندر سے کیسے لگ رہے ہیں یہ کسی کو نظر آتا ہے؟ یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ کوئی ایسا آئینہ نہیں بنا جو ہمیں یہ بتائے کہ ہم اندر سے کیسے لگتے ہیں، الا یہ کہ سرکار محبوب الہی جیسا یا ان کے در کی خیرات پا کر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ باطن کا نور عطا فرما دے، تو پھر وہ شیخ آئینہ بن کر ہماری زندگی میں آتا ہے۔ مرشد کا اصل کام آئینہ بننا ہی ہے۔ جس طرح یہ ظاہری آئینہ ہمیں ہماری ظاہری گندگی دکھاتا ہے کہ بھائی منہ پر کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، دھو لو، بال بکھرے ہوئے ہیں، کنگھی کر لو، کپڑا یہاں کٹا ہے یا پھٹا ہے یا گندا ہے، اس کو صاف کر لو یا سیدھا کر لو یا ٹھیک کر لو۔ اسی طرح جو سچا مرشد ہے اور پیر کامل ہے وہ آئینے کا کام کرتا ہے، جو باطن کی گندگی کو ہمیں دکھاتا ہے۔ تو اصل جو مرشد کا کام ہے وہ باطن کی گندگی کو دور کرنا ہی ہے۔ یہ خانقاہ اور پیری مریدی بس یہ اتنا ہی،
اور اس سے آگے اور پیچھے کچھ نہیں. ٹھیک ہے, پھر باقی پھر عقیدت اور محبت کے معاملات ہیں. لیکن جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ باطن کی گندگی کی نشاندہی کی جائے اور نشاندہی کے بعد اس گندگی کو دور کیا جائے. اس لیے کہ مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کرنے والے کو. کس کو کہتے ہیں؟ مرید مانے ارادہ کرنے والا. صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کا معنی بیان کیا کہ اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کرنے والا. تو جو اللہ تک پہنچنے کا ارادہ کرنے والا ہے اس کا رہنما اس کو کہاں تک پہنچانے والا ہوگا؟ آپ اگر بامبے جانا چاہتے ہیں تو آپ ایڈریس کہاں کا پوچھیں گے؟ راستہ بتانے والا کسے چنیں گے؟ بامبے کا کہ کلکتہ کا؟ بامبے کا. تو اگر آپ نے اللہ تک جانے کا ارادہ کیا ہے تو آپ راستہ دکھانے والا بھی کہاں لے جانے والا چنیں گے؟ اللہ تک. اسی لیے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب انہیں دیکھا جائے، ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں بیٹھا جائے تو کون یاد آئے؟ منزل یاد آئے. منزل کیا ہے؟ بارگاہ الہی. تو مرشد کا اصل کام اپنا تعارف کروانا نہیں ہے، اس لیے کہ منزل سے پہلے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر یہ راستے میں اپنے کھوٹے سے باندھ لیتا ہے تو یہ رہنما نہیں ہے، بلکہ یہ خود منزل بن گیا. ٹھیک ہے. راستے میں جو پتہ بتانے والے پتھر لگے ہوتے ہیں، ہم کبھی وہاں رک کر اپنا سامان نہیں اتارتے. وہاں رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ منزل کتنی دور ہے، دائیں جانا ہے یا بائیں، سیدھا جانا ہے یا پیچھے جانا ہے، آگے جانا ہے. اس کے لیے رکتے ہیں، مگر وہاں سامان اتار کے ڈیرا نہیں ڈالتے. تو مرشد کا یہی کام ہے کہ جو بھی اس تک آئے وہ اسے آگے بڑھا دے. ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، رب کا راستہ بتا دے. تو اللہ والوں کی بارگاہ میں یہی ہوتا رہا کہ باطن کی آلائشیں دور ہوتی رہی. سب سے پہلی چیز یعنی پہلا فیض جو بارگاہ محبوب الہی کا حضرت امیر حسن اعلی سجزی ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ آپ کی پہلی ہی نظر نے باطن کی ساری آلائشوں کو دور کر دیا. باطن کی ساری آلائشوں کو دور کر دیا. اور فرماتے ہیں کہ دور ہوا اور میں نے اس کو اختیار بھی کر لیا، یعنی رب نے اس پر مجھے استقامت بھی عطا فرما دی، جما دیا. استقامت کیا چیز ہے؟ اللہ عطا فرما دے. ہم لوگوں کی زندگیوں میں ہوتا ہے نا یہ کہ 2 دن کوئی کام بہت جم کر کیا اور پھر چھوڑ دیا. عام طور سے یہ سب کی زندگی میں ہوتا ہے. 4 دن کیا بہت جم کر اور پھر چھوڑ دیا. استقامت یہ ہے کہ رب کی راہ پر جم جانا. اور صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ فرماتے ہیں الاستقامہ فوق الکرامہ. استقامت کرامت سے بھی اونچی چیز ہے. پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، ٹھیک ہے، اندھے کو شفا مل جانا، بیمار کا شفایاب ہو جانا، ان کرامتوں سے بھی بڑی کرامت ہے استقامت، یعنی رب کی راہ پر جم کر چلنا. کیوں؟ اس لیے کہ کرامت یہ بندوں کو قریب کرتی، یہ بہت بڑے ہیں، مگر استقامت بندے کو رب سے قریب کرتی. کرامت سے آپ بندوں میں مشہور ہوتے ہیں، لیکن استقامت سے رب کی بارگاہ میں آپ کا مقام بلند ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ والے جو ایک سب سے قیمتی دعاؤں میں سے ایک قیمتی ترین دعا کیا کرتے تھے وہ یہ کہ اس کے راستے پر استقامت طلب کیا کرتے تھے. لیکن اگر حاصل نہ ہو تو راستہ چھوڑنا نہیں ہے. چھوڑ پکڑ بھی اگر چلتا ہے تو بھی استقامت کی امید میں چلتے رہنا ہے اور اس کی بارگاہ سے یہ امید رکھنا ہے کہ وہ ایک دن عطا فرمائے گا. استقامت چلتے رہنا. تو کیا فرماتے ہیں؟ میرے باطن نے پہلی ہی نظر میں 4 تباہ کی باطن کی آلائش کا ترک اختیار کیا، یعنی باطن کی گندگی دور ہو گئی، اس پر استقامت حاصل ہو گئی. ہر برائی کو چھوڑ دیا، برائی کا خیال تک چھوڑ دیا. اور فرماتے ہیں کہ اسی دن میرے سر کو اس ناسیہ اصفیہ، ناسیہ مانے پیشانی اور اصفیہ مانے پاکیزہ، صفی کی جمع ہے اصفیہ.
فرمایا اسی دن اس ناسیہ اصفیہ یعنی پاکیزہ لوگوں کی پیشانی، حضرت محبوب الہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی محبوب الہی کے سر پر جو کلاہ چہار ترکی تھی سرکار نے اپنے سر مبارک سے اتار کر میرے سر پر رکھ دی۔ تو پہلے ملفوظ کے دن ہی سرکار محبوب الہی نے یہ انعام عطا فرمایا، اس لیے کہ پیچھے گزرا کہ جب یہ ملاقات ہوئی سرکار شیخ الاسلام کی بارگاہ سے واپس ہوتے ہوئے تو حضرت امیر حسن اعلیٰ سجزی نے اپنی ٹوپی اتار کر محبوب الہی کے قدموں میں ڈال دی۔ تو رب کی بارگاہ بھی اور رب کی بارگاہ کے فیض کے صدقین اللہ والوں کی بارگاہ میں بھی یہ اثر ہوتا ہے کہ یہاں جھکنے والے کبھی ذلیل نہیں ہوتے، رسوا نہیں ہوتے۔ دنیا میں جہاں بھی جھکو گے ذلیل ہوگے، مگر اللہ اور اللہ والوں کی بارگاہ میں اگر جھکو گے تو اللہ کبھی جھکنے نہیں دے گا۔ کہا کسی شاعر نے نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر دنیا میں سربلند ہونا ہے تو ہمیں رب کے آگے سب سے زیادہ جھکنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ سجدہ۔ سجدے سے زیادہ انسانی جسم کو نہیں جھکایا جا سکتا، لیکن یہ راز ہے سجدے کا کہ جو بھی سجدے میں جاتا ہے اور جو بھی اپنی پیشانی رب کے آگے زمین میں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آسمان کی بلندیوں کا مسافر بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو رب کی خاطر اللہ والوں کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی کبھی ذلیل اور رسوا نہیں فرماتا، بلکہ اسے بھی اپنے کرم سے بلندیوں کی پرواز عطا فرما دیتا ہے۔ تو اپنی ٹوپی سرکار محبوب الہی کے قدموں میں رکھی تھی۔ سرکار محبوب الہی نے پہلی ہی ملاقات میں آپ کے سر پر جو کلاہ چہار ترکی سجی ہوئی تھی وہ اتار کے حضرت امیر حسن اعلیٰ سجزی کے سر پر رکھ دی۔ فرماتے ہیں الحمدللہ علی ذالک، اللہ کا میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں، اور ہم بھی انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انہیں بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا۔ سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں بھی یہ واقعہ ہوا۔ ایک واقعہ تو حضرت خواجہ برہان الدین غریب کا ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ، کہ جب ان کا آپس میں بھائیوں کے درمیان تخت سلطنت کے لیے جنگ ہوئی اور آپ جو ہے وہ برہان پور سے گزرتے ہوئے تشریف لے جانے لگے دلی کو، تو حضرت خواجہ برہان الدین غریب کی خانقاہ میں ملاقات اور دعا کے لیے تشریف لائے۔ کون؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر۔ تو حضرت خواجہ برہان الدین غریب جو تھے وہ اندر اپنے معمولات میں مصروف تھے، تو آپ کی خادمہ نے کیا کیا کہ وہ ایک اس پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ چوکی پر، تو وہ چوکی سرکا دی اور کہا اس پر بیٹھو، تو اورنگزیب اس پر بیٹھ گئے، اور کچھ دیر انتظار کے بعد سرکار خواجہ برہان الدین غریب اپنے حجرے سے تشریف لائے معاملات مکمل کرنے کے بعد، تو آپ نے اپنی ٹوپی شریف اتاری اور حضرت اورنگزیب عالمگیر کے سر پر رکھ دیا اور ارشاد فرمایا کہ تخت تمہیں میری خادمہ نے دے دیا ہے۔ کہاں کا تخت؟ کہاں کا؟ کسی گھر کا، خاندان کا نہیں، بر صغیر ہند و پاک کی حکومت کا تخت۔ کس نے دیا ہے؟ برہان الدین غریب نے نہیں، ان کی خادمہ نے۔ وہ جس چوکی پر بیٹھتی تھی اس کو سرکا دیا، وہ دلی کا تخت بن گیا۔ فرمایا دلی کا تخت تو تمہیں میری خادمہ نے دے دیا ہے، اپنی ٹوپی شریف اتار کے سر پر رکھ دیا اورنگزیب عالمگیر کی، فرمایا یہ تاج بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہاں سے گئے اور پھر دارا شکوہ کے ساتھ جنگ ہوئی بھائی کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی اور دلی کے بادشاہ اور شہنشاہ بنے۔ اسی طرح کا واقعہ سرکار سیدنا محبوب الہی کی بارگاہ میں بھی ہوا۔ یہ ٹوپی معمولی نہیں ہے، تاج سلطنت اس کی بہت معمولی خیرات ہے، اس کی پوری قیمت نہیں سمجھنا کہ اس کا وزن تاج سلطنت کے برابر ہی ہے، نہیں، یعنی وہ ہوتا ہے نا 2 کلو کا باٹ اگر آپ رکھیں تو 2 کلو ہی سامان آئے گا، تو یہ نہیں سمجھنا کہ اورنگزیب عالمگیر کو اگر ٹوپی ملی اور اس کے نتیجے میں مقابلے میں دلی کی سلطنت کا تاج ملا تو اس کا وزن اتنا ہی ہے، نہیں، یہ ٹوپی اگر ایک طرف پلے میں رکھی جائے اور اس کے مقابلے میں دلی کی سلطنت کا تاج رکھا جائے نا تو سرکار محبوب الہی کی ٹوپی والا جو پلہ ہے نا وہ ہلتا بھی نہیں، ہلتا بھی نہیں، گویا گرام بھی نہیں رکھا گیا۔ یہ وہ ٹوپی ہے جو دنیا کی سلطنت نہیں، یہ روحانیت کا شہنشاہ بنایا کرتی۔ اس لیے میرا وجدان کہتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کو تھوڑا ملا،
औरंगजेब आलमगीर को थोड़ा मिला, अमीर हसन अला सिजजी को ज्यादा मिला। क्यों? उन्हें दुनिया का ताज मिला, लेकिन अमीर हसन अला सिजजी को रूहानियत का ताज मिला। और बहरहाल रूहानियत का ताज ये दुनिया के ताज के मुकाबले में बहुत ज्यादा कीमती और बहुत ज्यादा बेशकीमत। सरकार सैयदना महबूब इलाही की बारगाह में भी यह वाकया पेश आ चुका है कि सरकार महबूब इलाही की बारगाह में एक शहजादा मिलने के लिए आया, तो आप मसरूफ थे, आपके जो खादिम थे ख्वाजा इकबाल, उन्होंने कहा कि चारपाई बिछी हुई थी, कहा कि उस पर बैठ जाओ। शहजादा नहीं बैठा। जो काबिल लोग होते हैं ना वो मुअद्दब होते हैं, बादब होते हैं। कहा कि हुजूर की बारगाह में मैं, तो सरकार महबूब इलाही ने अंदर से आवाज लगाई कि ख्वाजा इकबाल ने जो चारपाई पेश की है उस पर बैठ जाओ। और बाहर तशरीफ लाए तो अपनी टोपी उतार कर शहजादे के सर पर रखी। तो सरकार महबूब इलाही ने वहां इस तरह कुछ नहीं फरमाया, मगर जब बाहर निकले तो आपके चंद खुद्दाम भी उनके बाहर निकले, उनके साथ बाहर निकले शहजादे के, और कहा देखो ये इशारा है तुम्हें तुम्हारी जानशीनी की तरफ। शहनशाहों की जानशीनी ये आज की खानकाह की जानशीनी से कम खतरनाक नहीं थी, इसी तरह की, बल्कि इससे कहीं ज्यादा झगड़े उस जमाने में थे। यहां तो मुरीदों के नजराने का मसला है, वहां तो सल्तनतों का मसला था, पूरी सल्तनतों का मसला था कि कौन बाप के बाद उसका मालिक बनेगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना झगड़ा होगा। लेकिन सरकार महबूब इलाही ने जिसके सर पर टोपी रख दी थी, बाप के दुनिया से जाने के बाद उसी को जानशीन मुकर्रर किया गया। तो बहरहाल उसके मुकाबले में हजरत अमीर हसन अला सिजजी को बहुत बड़ी कीमत उस टोपी की मिली। वो क्या? कि इन्हें रूहानियत की ताजदारी मिली। ये टोपी बड़ी खास टोपी। अल्लाह वालों का लिबास ये आम लिबास नहीं होता। ये जो पीछे गुजरा ना कि सरकार महबूब इलाही जब लिबास पहनते तो उलमा का लिबास, जो जाहिरी उलमा थे, अहले इल्म जाहिर, उनका लिबास कभी आपने इस्तेमाल नहीं किया उनके जैसा लिबास, बल्कि हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि मैं जो पहनूं वो मेरे मशाइख की तरह, कि मेरे मशाइख किस तरह का लिबास पहनते उस तरह का लिबास हो। क्यों? ये लिबास सिर्फ बदन नहीं ढांपता, ये लिबास सिर्फ बदन नहीं ढांपता। ये जो रुमाल है ना, ये सिर्फ वजू करने के बाद मुंह पोंछने के लिए नहीं है। ये क्या है? ये अलम तौहीद है, तौहीद का परचम है। ये रुमाल सिर्फ वजू करके मुंह पोंछने के लिए नहीं है। सूफिया ने इसको जो इख्तियार फरमाया, ये असल में ला है, ला इलाहा इल्लल्लाह का ला है, ये तौहीद का परचम है। ये इसीलिए सूफिया इकराम का तरीका यह था कि एक छोटा और एक बड़ा करके रखते थे, एक छोटा और एक बड़ा, ताकि ला की सही तस्वीर बने। ये सूफिया तौहीद में बड़े पुख्ता हैं। इनसे ज्यादा मजबूत और इनसे ज्यादा पक्की तौहीद किसी के यहां है ही नहीं। और तुरफा तमाशा यह है कि इनसे बड़ा मुशरिक दुनिया किसी को नहीं बोलती। वहाबियत का इन पर सबसे बड़ा शिर्क का इल्जाम, जबकि हकीकत यह है कि जो तौहीद इन्होंने अपने मानने वालों को सिखाई है, अपने अमल से, अपने किरदार से, हत्ता कि दुनिया जबान और किरदार से ही सिखा सकती है ना, इन्होंने अपने लिबास तक से तौहीद सिखाई। ये इम्तियाज है इनका कि अगर इन्होंने ये खरका भी अगर गले में डाला है, ये रुमाल भी, तो ये भी तौहीद का झंडा है। ये जिधर से गुजरते हैं इनका लिबास भी कलमा पड़ता हुआ नजर आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला, ये ला है। तो ये लिबास सूफिया का, इसीलिए अल्लाह वाले अपने मशाइख जैसा लिबास इस्तेमाल करते हैं। राज समझ में ना आए अगरचे, मगर अल्लाह वालों की नक्ल भी बड़े काम की होती है। मुझे नहीं समझता ना, मगर उन्होंने जिसके लिए इख्तियार किया है उसे तो पता है, उसे तो पता है। असल न सही हो सकता है उनकी मुशाबहत की वजह से उसी लाइन में लगा दिया जाए। तो फरमाते हैं उलमाए जाहिर जैसा लिबास तो कभी नहीं पहना, हमेशा लिबास में इस बात का ख्याल रखते थे कि मेरे मशाइख ने ऐसा लिबास पहना या नहीं। मशाइख ने पहना है तो ही पहनूंगा, वरना नहीं पहनते थे। और सबसे कीमती लिबास आपका जो था वो खिरका था, जो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से आपके मुरीदो खलीफा और जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम को मिला, और हुजूर शेखुल इस्लाम से आपके मुरीदो खलीफा और जानशीन सरकार शेखुल मशाइख को मिला, और फिर उनसे आपके मुरीदो खलीफा और जानशीन सरकार महबूब इलाही को मिला। सबसे कीमती जो लिबास था आपके पास, ये बोसीदा लिबास था, जिसको खास खास मौकों पर आप ज़िब्तन किया करते थे।
تو یہ جو کلاہ چہار ترکی، 4 ٹکڑوں کی یہ ٹوپی ہوتی. محراب دیکھا ہے، مسجد کا محراب، آرچ، وہ 4 آرچ جوڑ کر ایک ٹوپی بنتی ہے. وہ سارے لوگ لگاتے ہیں ابھی بھی. اس کا کلر بھی میں نے ذکر کیا کہ کبھی پیلا ہوتا تھا اور کبھی لال ہوتا تھا. تو یہ 4 ٹکڑوں سے مل کر بنتی تھی. تو یہ 4 ٹکڑوں کی ٹوپی ہوتی تھی. اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ کلاہ مانے ٹوپی، کلاہ مانے ٹوپی. کلاہ چہار ترکی، چہار مانے 4 اور کلاہ مانے ٹوپی. اور ترک سے ترکی، ترک مانے چھوڑنا، ترک مانے چھوڑنا. یعنی وہ ٹوپی جو 4 ترک درشائے، وہ ٹوپی جو 4 ترک درشائے، ہر ایک ٹکڑا ایک ترک درشائے اور 4 ٹکڑے 4 ترک درشائے. وہ 4 ترک کیا ہے؟ 4 ترک ہے. نمبر 1، باتیں یہ بہت بڑی ہیں کہ ہم لوگوں کے منہ اور زبان لائق نہیں ہے، مگر وہی امید ہے اللہ کرم فرما دے. یہ 4 ترک. نمبر 1 ترک دنیا، ترک دنیا. نمبر 2 ترک آخرت، ترک آخرت. آج تک تو یہی معلوم تھا نا کہ سب کچھ آخرت کے لیے کرنا ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ شرک. وہ کس معنی کر کہتے ہیں میں آگے عرض کرتا ہوں. ترک دنیا، ترک آخرت. نمبر 3 ترک ہوا، ہوا مانے خواہش نفس، لذات نفس، ہوائے نفس. 3. نمبر 4 ترک ترک، نمبر 4 ترک ترک. پلیز آپ اس کو یاد کریں گے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ترک ہوا، ہوا مانے خواہش نفس، ہوائے نفس. نمبر 4 ترک ترک. ٹوپی میں کتنے پارٹ ہیں؟ 4. ترک کتنے ہیں؟ 4. ٹوپی کا ہر پارٹ ایک ترک کی طرف اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 4 پارٹ 4 ترک کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اسی لیے اس ٹوپی کو کلاہ چہار ترکی کہا جاتا ہے. تو یہ 4 ترک اور اس کے مقابلے میں ٹوپی کے 4 ٹکڑے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار و عمل کی حساسیت، یعنی ان کے بدن میں لباس کا ایک ٹکڑا بھی، یعنی ہمیں صوفی کہتے ہوئے تھوڑا سوچنا چاہیے، صوفی کہتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں. جس نے بھی کرتا تھوڑا سا لمبا کر لیا، لنگی پہن لی، بال لمبا کر لیا، رومال ڈال لیا، آپ اس کو صوفی کہہ دیتے ہیں؟ ارے نہیں بھائی، لباس کا نام تصوف نہیں ہے. جب اندر سے پاکیزگی باہر کی طرف آ جاتی ہے تب تصوف کا آغاز ہوتا ہے. تو پلیز مہربانی کر کے، یہ سب وراثت میں ملنے والی چیز نہیں ہے کہ اگر ابا قاضی القضات تھے تو بیٹا قاضی القضات ہو جائے، ابا عالم تھے تو بیٹا پڑھے لکھے بغیر عالم ہو جائے، ابا صوفی تھے تو بیٹا صوفی ہو جائے. نہیں، یہ وراثت میں ملنے والی چیز نہیں ہے. وراثت میں زمین جائیداد ملتی ہے، ہاں وراثت میں ایک ایبیلٹی ملتی ہے. وراثت میں ایک ایبیلٹی، جان رہے ہیں آپ، ایک ایبیلٹی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں بھی کہیں نہ کہیں جینیٹک ہوتی ہیں. کردار بھی جینیٹک ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے اثرات آتے ہیں، لیکن کوشش کرنے کے بعد وہ چیز ملے گی. جیسے ڈاکٹر کا بیٹا ہے، وہ ساری زندگی ڈاکٹر کو ڈاکٹری کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، تو اس دیکھنے سے ڈاکٹر نہیں بن جائے گا، لیکن اگر وہ اس فیلڈ میں اتر کر اس راستے پر چلے گا تو انشاءاللہ بہت اچھا ڈاکٹر بنے گا. یہ ایک ایبیلٹی پیدا ہوتی، لیکن بے نہیں وہ چیز وراثت میں نہیں ملتی. تو یہ ریکویسٹ ہے میری آپ سب سے اور آپ سے جڑے ہوئے لوگوں سے بھی کہ آپ اس پیغام کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، کہ صوفی کہتے ہوئے آپ زبان سنبھالیے. آپ عالم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو مدرسے میں نہیں پڑھا ہے وہ بھی اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے عالم معنی جاننے والا ہے، کسان بھی جاننے والا ہے، کھیتی باڑی کرنا جانتا ہے، آلو پیاز بیچنے والا بھی جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ آلو کیسے بیچنا ہے، پیاز کیسے بیچنا ہے. کم سے کم لغوی معنی کا اطلاق اس پر ہو سکتا ہے. ڈکشنری والا جو میننگ ہے اس معنی میں آپ اسے عالم کہہ سکتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی مقام پر وہ اس کا مصداق بن سکتا ہے. آپ علامہ بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں، مگر صوفی کہتے ہوئے آپ 10 بار سوچیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہری
شکل و صورت اور شباہت کی بنیاد پر اس کا صوفی ہونا طے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ تصوف ایک باطنی کیفیت ہے، ظاہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کیا آپ کی نگاہ میں باطن ہے؟ میرا بال تو آپ کو نظر آ رہا ہے، میرا کرتا، میری لنگی، میرا رومال تو آپ کو نظر آ رہا ہے، مگر میرے باطن کا کیا حال ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا نہیں۔ لیکن آپ جب کسی کو صوفی کہتے ہیں تو آپ اس کے باطن پر حکم لگاتے ہیں۔ آپ کیسے کسی کے باطن پر حکم لگا سکتے ہیں؟ آپ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے عالم کہتے ہوئے اگر آپ نہیں سوچتے، ہو سکتا ہے آپ نہ سوچیں، مگر صوفی کہتے ہوئے آپ 10 بار سوچیے۔ یہ آسان نہیں، یہ بہت مشکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں موجودہ وقت میں اس سے زیادہ مشکل کوئی اور لقب نہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی ڈگری بھی نہیں ملتی۔ آپ کو مفتی ہونے کی ڈگری مل جائے گی کہ وہ ڈگری لینے کے بعد آپ اپنے آپ کو مفتی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عالمیت کی ڈگری مل جائے گی، فضیلت کی ڈگری مل جائے گی، حفظ کی، قرات کی ڈگری مل جائے گی آپ کو، مولویت کی ڈگری مل جائے گی آپ کو، مگر صوفی ہونے کی کوئی ڈگری نہیں۔ یہ ایک باطنی پاکیزگی کی کیفیت ہے۔ صوفی صفا سے بنا ہے، باطنی صفا سے، ٹھیک ہے؟ تو صوفی کہتے ہوئے 10 بار سوچیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سبق کا صدقہ اور آج اس آغاز کا صدقہ کہ سرکار محبوب الہی کے باطنی انوار سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سرکار محبوب پاک کی محفل اور مجلس کے انوار سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔